وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا. غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کا حکم واپس. آئینی عدالت کا کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کیس کا تحریری فیصلہ جاری. کہا گیا کہ بلڈنگ قوانین صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، نہ کہ عدالتوں کے. سندھ حکومت اور ایس بی سی افسران قانون پر عمل درآمد کے پابند ہیں. سپریم کورٹ نے ایک بلڈنگ کا کیس پہلے لیاری پھر کراچی تک پھیلا دیا. سپریم کورٹ نے غیر قانونی شادی ہالز، شاپنگ سینٹرز مسمار کرنے کا حکم دیا. سپریم کورٹ نے آئینی تقاضے پورے کیے بغیر ہی اپیل میں سو موٹو کا اختیار استعمال کیا. ایران کے ساتھ ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات جاری ہیں. مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں. آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں، امریکی حکام کا دعویٰ. ہرمز پر آمد و رفت امریکی نگرانی میں جاری ہے. امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان اور قطر بطور ثالث ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. امریکی عہدیدار کے مطابق کشیدگی سے بچنے کے لیے حملوں میں وقفہ کیا گیا ہے. ضرورت پڑنے پر حملوں کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. آبنائے ہرمز پر غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو آبنائے ہرمز اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے خبردار کر دیا. کہا کہ اگر امریکہ نے کوئی فوجی اقدام کیا تو اس سے آبنائے ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا. ان ممالک کے اقتصادی مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا جو اس راستے پر انحصار کرتے ہیں. آبنائے ہرمز میں 50% ٹریفک بحال ہو چکی تھی. امریکی مہم جوئی نے دوبارہ متاثر کیا. شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مشہد میں روضہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں لاکھوں سوگواران کی شرکت. رقت آمیز مناظر. امامت علی خامنائی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے کی. تدفین کے ساتھ ہی 6 روزہ عوامی سوگ کا بھی اختتام. عوام کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار. پاکستانی پرچم بھی لہرائے گئے. شہید آیت اللہ خامنائی کا تعزیتی اجتماع آج حرم حضرت معصومہ میں ہوگا. نماز مغرب اور عشاء کے بعد تعزیتی اجتماع میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی بھی شریک ہوں گے. مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں سفارتی رسوائی کا سامنا. بھارتی میڈیا میں ہیڈ لائنز. میزبان ممالک میں خاموشی. بھارتی میڈیا کے مطابق علاقائی میڈیا نے مودی کے دورے پر گھاس تک نہ ڈالی. انڈونیشین میڈیا میں مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی. میلبرن میں انسانی حقوق اور سکھ تنظیموں نے مودی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا. ایمنسٹی نے آسٹریلیا سے بھارت میں انسانی حقوق کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ دہرایا. عالمی میڈیا میں مودی حکومت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر شدید تنقید کی گئی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات. اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں پولیس آفیسرز کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرامز پر بھی گفتگو ہوئی. سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق ہوا. بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا. اور عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی. منصوبے سے بجلی کی بندش میں کمی لانے میں مدد ملے گی. اعلامیہ کے مطابق ورلڈ بینک 10 سالہ توانائی پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے فنڈز فراہم کرے گا. مالی معاونت بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی. اس کے علاوہ رقم سے قومی پاور گرڈ کو جدید بنانے کا منصوبہ شروع ہوگا. عالمی بینک کے مطابق ونڈ پاور کی مزید 640 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہوگی. یہ منصوبہ قابل تجدید توانائی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا. غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کا حکم واپس. آئینی عدالت کا کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کیس کا تحریری فیصلہ جاری. کہا گیا کہ بلڈنگ قوانین صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، نہ کہ عدالتوں کے. سندھ حکومت اور ایس بی سی افسران قانون پر عمل درآمد کے پابند ہیں. سپریم کورٹ نے ایک بلڈنگ کا کیس پہلے لیاری پھر کراچی تک پھیلا دیا. سپریم کورٹ نے غیر قانونی شادی ہالز، شاپنگ سینٹرز مسمار کرنے کا حکم دیا. سپریم کورٹ نے آئینی تقاضے پورے کیے بغیر ہی اپیل میں سو موٹو کا اختیار استعمال کیا. ایران کے ساتھ ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات جاری ہیں. مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں. آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں، امریکی حکام کا دعویٰ. ہرمز پر آمد و رفت امریکی نگرانی میں جاری ہے. امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان اور قطر بطور ثالث ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. امریکی عہدیدار کے مطابق کشیدگی سے بچنے کے لیے حملوں میں وقفہ کیا گیا ہے. ضرورت پڑنے پر حملوں کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. آبنائے ہرمز پر غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں ہے.
ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو آبنائے ہرمز اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے خبردار کر دیا. کہا کہ اگر امریکہ نے کوئی فوجی اقدام کیا تو اس سے آبنائے ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا. ان ممالک کے اقتصادی مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا جو اس راستے پر انحصار کرتے ہیں. آبنائے ہرمز میں 50% ٹریفک بحال ہو چکی تھی. امریکی مہم جوئی نے دوبارہ متاثر کیا. شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مشہد میں روضہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں لاکھوں سوگواران کی شرکت. رقت آمیز مناظر. امامت علی خامنائی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے کی. تدفین کے ساتھ ہی 6 روزہ عوامی سوگ کا بھی اختتام. عوام کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار. پاکستانی پرچم بھی لہرائے گئے. شہید آیت اللہ خامنائی کا تعزیتی اجتماع آج حرم حضرت معصومہ میں ہوگا. نماز مغرب اور عشاء کے بعد تعزیتی اجتماع میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی بھی شریک ہوں گے. مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں سفارتی رسوائی کا سامنا. بھارتی میڈیا میں ہیڈ لائنز. میزبان ممالک میں خاموشی. بھارتی میڈیا کے مطابق علاقائی میڈیا نے مودی کے دورے پر گھاس تک نہ ڈالی. انڈونیشین میڈیا میں مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی. میلبرن میں انسانی حقوق اور سکھ تنظیموں نے مودی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا. ایمنسٹی نے آسٹریلیا سے بھارت میں انسانی حقوق کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ دہرایا. عالمی میڈیا میں مودی حکومت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر شدید تنقید کی گئی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات. اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں پولیس آفیسرز کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرامز پر بھی گفتگو ہوئی. سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق ہوا. بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا. اور عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی. منصوبے سے بجلی کی بندش میں کمی لانے میں مدد ملے گی. اعلامیہ کے مطابق ورلڈ بینک 10 سالہ توانائی پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے فنڈز فراہم کرے گا. مالی معاونت بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی. اس کے علاوہ رقم سے قومی پاور گرڈ کو جدید بنانے کا منصوبہ شروع ہوگا. عالمی بینک کے مطابق ونڈ پاور کی مزید 640 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہوگی. یہ منصوبہ قابل تجدید توانائی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.